ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے اکتوبر کی 13 اور ربیع الثانی کے 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. رکن پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے ادیب و شاعر محمد یاسین انصاری کی کتاب لداخ میں دردشین کی آمد کا اجرا کیا. تقریب میں ادبی شخصیات، عوامی نمائندے اور ادب دوست افراد شریک ہوئے. اس موقع پر ایم پی حنیفہ جان نے مصنف کی اردو و شناء ادب میں خدمات کو سراہتے ہوئے مقامی ادیبوں کی حوصلہ افزائی پر زور دیا. کونسلروں اور دیگر مقررین نے یاسین انصاری کی کاوش کو لداخ کے ادبی منظرنامے میں ایک اہم اضافہ قرار دیا، جبکہ مصنف نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا. تمباکو نوشی اور منشیات کے خلاف عوامی شعور بیدار کرنے اور ایک صحت مند نشہ سے پاک معاشرہ تشکیل دینے کے مقصد سے ضلع کرگل کے مختلف علاقوں میں انسداد منشیات پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے. ان پروگراموں میں اسکولی طلباء، دینی تنظیموں کے نمائندے اور علماء کرام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور تمباکو و منشیات کے استعمال کے نقصانات سے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں. اسی سلسلے کے تحت گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کرگل کے ملٹی پرپز ہال میں ایک بیداری پروگرام منعقد ہوا، جس میں 300 سے زائد طلباء اور اساتذہ نے پرجوش شرکت کی. پروگرام کے مہمان مقرر مسعود احمد، ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ DTCC کرگل نے تمباکو کے مضر اثرات پر تفصیلی خطاب کیا. انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا اور مختصر ویڈیوز کے ذریعے آگاہی پھیلا کر معاشرے کو تمباکو پاک بنانے کے لیے سفیر کا کردار ادا کریں. انہوں نے کہا کہ کرگل کو تمباکو سے پاک ضلع بنانے کے لیے سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس موقع پر میزبان ادارے کے وائس پرنسپل لیفٹیننٹ محمد حسین نے منشیات اور نشہ آور اشیاء کے نقصانات پر روشنی ڈالتے ہوئے طلباء کو صحت مند طرز زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی. پروگرام کی نظامت محمد عباس، لیکچرر فزیکل ایجوکیشن، نے انجام دی، جبکہ اختتامی کلمات لیفٹیننٹ حسین نے پیش کیے اور NTCP کرگل کے صحت مند اور تمباکو سے پاک معاشرے کے فروغ کی جانے والی کاوشوں کو سراہا گیا. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے کرگل میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا، جن کی مجموعی لاگت کئی کروڑ روپے ہے. منصوبوں میں کونسل سیکریٹریٹ کربتھنگ میں 6.53 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ VIP گیسٹ ہاؤس اور ڈپٹی کمشنر آفس برو میں 1.92 کروڑ روپے کی پارکنگ کمپلیکس شامل ہیں. ڈاکٹر آخون نے کہا کہ کونسل عوامی سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے پرعزم ہے اور تمام منصوبوں میں معیار کو یقینی بنایا جائے گا. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مجتبیٰ، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، SSP کرگل شری رام R، ایگزیکٹو انجینئر R&B محمد صادق اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے. اتوار کو ریسٹ ہاؤس تیسرو میں تنظیم مکاتب لداخ کے زیر اہتمام تیسرو زون سے وابستہ تمام مکاتب کے منتظمین اور مدرسین کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی. اجلاس کی صدارت آغا سعید ہادی موسوی، نگراں سیکرٹری معاون کمیٹی تنظیم المکاتب لداخ نے کی. میٹنگ میں دیگر معزز اراکین کے علاوہ حاجی صادق، آفس سیکرٹری محمد ابراہیم شیخ، سیکرٹری مالیات اور حاجی محمد ابراہیم ممبر ورکنگ کمیٹی نے شرکت کی. اجلاس کے دوران مکاتب کے تعلیمی و تنظیمی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی. شرکائے اجلاس نے ماہ اگست 2025 سے ماہ نومبر 2025 تک کے لیے مکاتب کے درمیان مختلف تعلیمی سرگرمیوں کی تقسیم و منصوبہ بندی پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر شرکاء نے ادارہ تنظیم المکاتب کو قدم بقدم ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. میٹنگ کے اختتام پر آغا سعید ہادی موسوی نے دعا و نصیحت کے کلمات کے ساتھ اجلاس کو اختتام پذیر کیا.
آل لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن چندی گڑھ نے فرائیڈیز فار فیوچر چندی گڑھ کے اشتراک سے اتوار کو ایک پرامن ریلی کا انعقاد کیا، جس میں معروف ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی فوری رہائی اور لداخ کو آئین ہند کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ریلی میں طلباء، ماہرین ماحولیات اور شہریوں کے بڑی تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے جمہوری و ماحولیاتی اقدار کے سکڑتے دائرے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لداخ کے آئینی و ماحولیاتی تحفظ کے حق میں نعرے بلند کیے۔ مقررین نے لداخ کے نازک ماحولیاتی توازن کو درپیش خطرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ غیر منظم ترقیاتی سرگرمیاں خطے کے گلیشیئرز، آبی ذخائر اور ماحولیاتی نظام کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہے۔ اس موقع پر محمد ادریس ابا صدر السواج نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چھٹے شیڈول کا مطالبہ دراصل لداخ کے مستقبل کے تحفظ کی بات ہے۔ جب تک آئینی تحفظ اور مناسب نمائندگی نہیں ملے گی، ہمارے زمین و وسائل سے متعلق فیصلے ہمارے بغیر لیے جاتے رہیں گے اور یہ صورتحال بدلنی ہوگی۔ السواج نے اپنے پرامن اور جمہوری جدوجہد کے عزم کو دہراتے ہوئے مرکزی حکومت سے اپیل کی کہ وہ لداخ کے عوام کے ماحولیاتی تحفظ، مقامی خود مختاری اور نمائندگی کے امنگوں کا احترام کرے۔ ریلی کا اختتام سونم وانگچک کی رہائی اور لداخ کے عوام و ماحول کے لیے مضبوط آئینی تحفظات کے مطالبے کے ساتھ کیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے دراندازی کو ملک کی زبان، ثقافت اور آزادی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ ملک کی کئی حصوں میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ گھسپیٹ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنے ایک خطاب میں کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے جن ہندوؤں نے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے ہندوستان کا رخ کیا، وہ مہاجر ہیں، انہیں درانداز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہندوستان نے نہرو لیاقت معاہدے کے تحت اپنے سبھی ہندوؤں کو یہاں کبھی بھی آنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے ایسے مسلمان جو معاشی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے آئے ہیں، وہ مہاجر نہیں بلکہ گھسپیٹی ہیں اور بی جے پی ان کا پتہ لگائے گی، ان کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹائی جائے گی اور پھر انہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ دراندازی کی وجہ سے ہوا۔ امت شاہ نے اس کے ساتھ ہی کہا کہ ملک میں تقریباً 2.5 کروڑ مہاجرین کو شہریت دینے کے لیے CAA لایا گیا، لیکن اس قانون کی غلط تشہیر کی گئی۔ امت شاہ نے کہا کہ مہاجرین میں صرف ہندو نہیں بلکہ بدھ، سکھ اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے دراندازی کے لیے مغربی بنگال کی حکومت کو درپردہ نشانہ بھی بنایا گیا۔ غاصب اسرائیل اور تحریک حماس کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے اور 7 اسرائیلی قیدیوں کو بین الاقوامی ریڈ کراس سوسائٹی کے حوالے کیا گیا ہے۔ ریڈ کراس نے بھی 7 اسرائیلی قیدیوں کے حوالگی کی تصدیق کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی مزاحمتی تحریک کے عسکری بازو القسام بریگیڈ نے بتایا کہ اس نے آج پیر کو قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے میں 7 اسرائیلی قیدی ریڈ کراس سوسائٹی کے حوالے کر دیے ہیں اور قیدیوں کے تبادلے کا دوسرا مرحلہ مقامی وقت کے مطابق 10 بجے شروع ہوگا۔ اسرائیلی اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کا مرحلہ شمالی غزہ میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت شروع ہوا۔ حماس نے ریڈ کراس کے ساتھ 7 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی جگہ کی نشاندہی کی تھی۔ تحریک حماس نے قیدیوں کی رہائی کے لیے غیر معمولی اقدامات کے سائے میں قیدیوں کی رہائی کا مرحلہ شروع کیا۔ عوام کی بڑی تعداد بھی رہائی کی جگہ پہنچی تھی۔ دوسرے مرحلے میں خان یونس سے 4 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی جائے گی۔ اپنے 20 قیدیوں کے بدلے اسرائیل تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیل عام طور پر فلسطینی قیدیوں کی منتقلی میں خلل ڈالتا اور اس کام میں تاخیر بھی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا مشاہدہ قیدیوں کے تبادلے کی گزشتہ کارروائیوں میں دیکھا گیا ہے۔ دریں اثنا الجزیرہ کے نمائندے نے خان یونس سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے میں ریڈ کراس کی موجودگی کی وجہ سے قیدیوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ قیدیوں کے تبادلے کی اب سے پہلے کی کارروائیوں میں ہمیشہ قیدیوں کے ہاتھوں اور پیروں میں زخمیوں کے نشان پائے گئے تھے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।